بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین السلام علیکم۔ پیارے سامعین، وہ ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ تمہارے دور میں آئے گئے اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت کون ہے۔ حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ کون اویس قرنی؟ اویس نام ہے عمر کے بیٹے کا، مراد قبیلہ ہے، قرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا۔ چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماؤں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیے، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جائیں، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، سنیے، کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور میدان عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں؟ آپ سردار اور میں نوکر، آپ کا میں نوکر، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں
अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उमर वाली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ़ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जन्नत में जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत की। तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल उनको जन्नत में दाखिल करता जाऊँगा। सुबहान अल्लाह। ये है शान हज़रत ख्वाजा अवैस करनी की और उनकी माँ की खिदमत करने का सिला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और अपने अज़ीज़ व क़रीब के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।